رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے جو سلسلہ وار پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج کا عنوان ہے ایذائے مسلم سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ علماء کرام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بہت ہی پیارا ایک مطلب بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جن باتوں کی تلقین فرمائی ان میں سے ایک سلام کی ترغیب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان خوب عام کرو۔ لہذا صحابہ کرام نے اس بات پر ایسے عمل کیا، جب صحابہ سفر فرما رہے ہوتے اور درمیان میں درخت آتا اور صحابہ کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی، جب وہ صحابی آپس میں دوبارہ ملتے تو اپنے کلام کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آئے اور تم سے گفتگو کا آغاز کرے اور سلام کے بغیر کرے اسے جواب نہ دو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ترغیب دی سلام کو عام کرنے کی، اور سلام میں کیا حکمت ہے؟ محدثین نے فرمایا، السلام علیکم جب ایک مسلمان دوسرے کو کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تم پر سلامتی ہو، یعنی آئندہ کی زندگی میں میری طرف سے تم ہمیشہ محفوظ رہو گے اور میری طرف سے ہمیشہ تمہیں سلامتی ملے گی، کبھی میری طرف سے نہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ میں تمہاری غیبت کروں گا، نہ کبھی تمہیں دھوکہ دوں گا، نہ تم سے جھوٹ بولوں گا، نہ تم سے خیانت کروں گا، اور نہ تم پہ کبھی کوئی بہتان لگاؤں گا، نہ برے لقب سے پکاروں گا، نہ کبھی بد اخلاقی سے پیش آؤں گا۔ السلام علیکم یعنی ہمیشہ میری طرف سے تمہیں سلامتی ہی ملے گی۔ اور جواب دینے والے نے بھی اسی عہد کو دہرایا، وعلیکم السلام، کہ میری طرف سے بھی ہمیشہ تمہیں سلامتی ملے گی، نہ میں تمہاری غیبت کروں گا، نہ تم سے جھوٹ بولوں گا، نہ تم پہ بہتان لگاؤں گا، نہ تم سے بدگمانی کروں گا، کچھ بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا حکم دیا ہمیں سلام کا، جس میں اس بات کا اعلان ہے کہ اے بھائی میری طرف سے کبھی تمہیں ایذا نہیں پہنچے گی، اور آپ نے فرمایا کامل ایمان والا وہی ہے، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں سب سے زیادہ لوگ اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ جہنم میں آدھے سے زیادہ لوگ انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ زبان کا غلط استعمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اچھے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ جنت کے ایک بالش قریب رہ جاتا ہے، اتنے قریب جنت کے ہو جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن زبان کے ایک بول کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور ساری نیکیاں جو اسے جنت کے اتنے قریب لے آئی تھیں سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شخص برے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ جہنم سے ایک بالش کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، کوئی ایک اچھا بول، زبان کا صحیح استعمال اسے جہنم کے اتنے قریب سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے جو نصیحت فرمائی، آپ نے اپنی زبان مبارک پہ اپنی انگلیاں رکھیں اور فرمایا، املک علیک لسانک، اے معاذ اس زبان پر قابو رکھنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرانگی ہوئی، اللہ کے نبی اس زبان پر قابو رکھنا، انہیں یہ اندازہ تھا کوئی بڑی نصیحت فرمائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اے معاذ، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ عزیزوں، آج معاشرے پر نظر ڈالی جائے، جھوٹ، غیبت اور دوسروں کے دل دکھانے کے بول، لڑائی جھگڑے، فسادات،
گالیاں، دوسروں کے بارے میں بہتان لگانا، تانا دینا، برے نام سے پکارنا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے زبان کے ذریعے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی اس کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور اپنے کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے، ایسے مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنے کی اور اپنے کسی بھی عمل سے دوسرے مسلمان کا دل دکھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی ایذائے مسلم جیسے بڑے جرم سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔